السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سلام ہو کربلا والوں پر، حسین ابن علی علیہ السلام، آپ کے بیٹے، آپ کی اولاد اور آپ کے اصحاب پر۔ آئیے ذکر کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور کربلا کا۔ کربلا کی زمین اور شہادت حسین کا ذکر تو آپ کی ولادت سے بھی پہلے سے ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقتل حسین کی خاک کو اس کی خوشبو کے ذریعے سے پہچان لیتے تھے۔ روایت ان الفاظ میں درج ہوئی ہے کہ جبرائیل آپ کے دونوں شہزادوں میں سے کسی کے مقتل کی خاک لے کر آپ کے پاس آئے تھے اور جگہ کا نام نہیں بتاتے تھے، تو آپ خاک سونگھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ یہ مقتل حسین کی خاک ہے، اور جبرائیل اس کی تصدیق فرمایا کرتے تھے۔ جبرائیل جب آپ سے فرماتے تھے کہ آپ کی امت آپ کے حسین کو قتل کر دے گی اور یہ اس سرزمین کی خاک ہے، آپ نے پوچھا اس زمین کا کیا نام ہے؟ جبرائیل نے فرمایا کہ کربلا۔ ہلال بن خباب کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام اس زمین پر پہنچے جہاں آپ کی شہادت ہوئی، تو ایک شخص کو آپ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ اس سرزمین کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کہ کربلا۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا کہ یہ زمین کرب و بلا ہے۔ اچھا، اب سامان اتار لو، یہی ہمارا قیام ہوگا اور یہی ہمارے خون بہیں گے۔ آپ کو معلوم تھا کہ کربلا کے بن میں آپ کو شہید کیا جائے گا، پھر بھی آپ نے مدینہ چھوڑا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ سفر اختیار کیا۔ کوفے والوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر بلایا تھا، مگر جب آپ کوفہ پہنچے تو جناب مسلم کی شہادت ہو چکی تھی۔ آپ کو دعوت دینے والوں نے آپ کو تنہا کر دیا۔ کبھی کبھی گناہ کے خلاف خاموشی اختیار کر لینا اس گناہ سے رضامند ہونے کی مانند ہوتا ہے، اور روایت میں یہ بات موجود ہے کہ روز قیامت لوگوں کو اس بات کی سزا بھی ملے گی کہ انہوں نے گناہ کے خلاف خاموشی اختیار کر لی۔ اس وقت کوفے میں خاموش امت تھی جنہوں نے اپنے وقت کے امام کا ساتھ بھی نہ دیا۔ عطرت پیغمبر کا احترام کرنا ہر ایک پر لازم ہے۔ جب عطرت کا لحاظ ہوگا تب بھی پیغمبر کی اطاعت ممکن ہے، اور پیغمبر کی اطاعت سے ہی اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ لیکن بعد رسول آپ کی عطرت پر بڑے مصائب ڈھائے گئے، یہاں تک کہ دین اسلام کی اصل شکل کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، اور یزید نے آپ کے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا سوال کر لیا۔ آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑا اور حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے، لیکن وہاں بھی آپ کو رہنے نہ دیا گیا۔ اب امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا اور مکے سے چلنے لگے تو فرزدق سے ملاقات ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرزدق سے عراق کا حال پوچھا اور بتایا کہ میں وہاں جا رہا ہوں، تو فرزدق نے ایک جملہ کہا کہ دل تو سب کے آپ کے ساتھ ہے، لیکن اگر تلوار اٹھ گئی تو سب کی تلوار آپ کے خلاف اٹھے گی۔ امام خود بھی یہ بات جانتے تھے۔ آج بھی اس بات کا خیال رہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے وقت کے امام سے دعوی محبت تو کریں، لیکن عملی طور پر ساتھ دینے کی کوئی تیاری نہ ہو۔ ناظرین، اس دور میں جو کوفے کا کردار تھا، آج یہ ساری دنیا کا مزاج بنتا جا رہا ہے کہ ظاہراً کچھ اور نظر آتا ہے اور باطن میں کچھ اور ہوتا ہے۔ حق کی پیروی کرنے کی ہمت باقی نہیں رہی ہے، خاموشی میں ہی عافیت نظر آتی ہے۔ اہل کوفہ کے اسی مزاج نے امام حسین علیہ السلام کو تنہا کر دیا اور آپ کو گھیر کر کربلا لایا گیا۔ لیکن خیال رہے کہ تاریخ میں اگر کوفے کے بے وفا کردار کا ذکر ہے کہ جنہوں نے فرزند رسول کے ساتھ بے وفائی کی، تو باوفا کردار بھی نظر آئے ہیں کہ جنہوں نے خدمت دین کی اور آل محمد کے لیے قابل اعتماد تھے۔ جناب حر، جناب حبیب ابن مظاہر کوفے کے ہی رہنے والے تھے۔ جناب حر نے اگر کربلا آنے سے پہلے فرزند رسول کا راستہ روکا تھا، تو بھی وقت رہتے اس فکر سے آزادی بھی اختیار کر لی، اس طرح سے کہ سحر کا وقت ہے۔ حر ابن سعد کے سامنے آئے اور کہا کہ کیا واقعی حسین سے جنگ ہوگی؟ ابن سعد نے کہا ایسی جنگ ہوگی کہ سر کٹ کے اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے اور ہاتھ کٹ کے گرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ سننا تھا کہ حر پیچھے ہٹ گیا، جسم میں لرزا تھا۔ کسی نے کہا کہ حر، مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفے کا سب سے بڑا بہادر کون ہے تو تیرے علاوہ کسی کا نام نہ لیتا، اور تو ہے کہ اتنے چھوٹے سے لشکر کو دیکھ کر ڈر رہا ہے۔ حر نے کہا میں خود کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں، اگر ادھر رہ جاؤں تو جہنم ہے اور اس طرف جنت، مگر جانے کی ہمت نہیں ہے کہ میں نے ہی تو نواسے رسول کا راستہ روکا اور ذریت رسول کی مشکلات کا باعث بنا۔
پھر ہمت کی اور طے کر لیا کہ خدمت امام میں جانا ہے۔ جوان بیٹا بھی ساتھ ہو لیا، ہاتھوں کو رومال سے بندھوایا، خدمت امام میں پہنچے، معافی بھی مل گئی اور شہادت کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ امام بھی راضی اور خدا بھی۔ بس ہمیں جناب حر سے سبق ملتا ہے کہ جانے انجانے جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں، جناب حر کی طرح حق کی طرف واپس لوٹنے کی ہمت کریں، گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، حق کو پہچانیں اور اہل بد ادھار سے مودت اختیار کریں۔ میر انیس اس وقت کے حالات کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ حقا کہ یہ رتبہ شہ ذی جاہ نے بخشا، ایماں کا شرف فاطمہ کے ماہ نے بخشا، طالب تھا وہ جس کا وہی اللہ نے بخشا، بخشا اسے خالق نے جسے شاہ نے بخشا، جنت ادھر آئی جدھر آیا قدم ان کا، کر دیتا ہے انسان کو فرشتہ کرم ان کا۔ دعا ہے بارگاہ الہی میں کہ ہمیں حق بات کرنے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کربلا کو سمجھے اور اسے عام کریں۔ سلام یا حسین۔